السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں ایک کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، اور اس کے لیے انہوں نے دعا کا بھی کہا ہے، اور ساتھ سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر میں کوئی چیز 1000 روپے میں خریدوں اپنے سارے اخراجات وغیرہ نکال کر، تو وہ 1000 روپے کی جو چیز میں نے خریدی ہے وہ آگے میں کتنے روپے تک فروخت کر سکتا ہوں، تاکہ باقی سارے معاملات یعنی دکان کا خرچہ، گھریلو، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں۔ تو 1000 کی چیز جو میں نے خریدی ہے وہ آگے میں کتنی قیمت تک فروخت کر سکتا ہوں، اس بارے میں رہنمائی کریں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال، آپ کی جان میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائی، کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے قبل اور جب کاروبار شروع کیا جائے تو اس کے لیے چند بنیادی شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو کاروبار جس کا آغاز انسان کرنا چاہتا ہے وہ حلال کاروبار ہو، حرام نہ ہو، یعنی شرعی لحاظ سے بھی اور قانونی لحاظ سے بھی، کہ شریعت میں اس چیز سے یا اس کاروبار سے منع نہ کیا گیا ہو، اور اسی طرح قانونی لحاظ سے بھی وہ کاروبار جائز ہو، یعنی اسمگلنگ وغیرہ کے زمرے میں وہ نہ آتا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو کاروبار انسان کر رہا ہے یعنی حلال کاروبار، اس میں انسان جو چیز فروخت کر رہا ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، معیاری اور عمدہ ہونی چاہیے، یعنی گھٹیا چیز وہ فروخت نہ کرے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ چیز گھٹیا فروخت کی جاتی ہے اور جو قیمت اس کی لی جاتی ہے وہ اصل قیمت لی جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جس طرح بے شمار اس کی مثالیں ہیں کہ دودھ بیچنے والے حضرات جو ہے وہ پیسے جو ہیں وہ خالص دودھ کے کلو کے لیتے ہیں، لیکن آگے جب وہ فروخت کرتے ہیں تو وہ پانی والا دودھ بیچتے ہیں۔ تو یہ سراسر ناانصافی ہے۔ آپ چیز خالص بیچیں، پھر ریٹ اپنی مرضی سے آپ طے کر سکتے ہیں۔ اور تیسری شرط بنیادی یہ ہے کہ کاروبار کے اندر آپ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے اور اس کا ہر شخص لحاظ نہیں رکھتا۔ آپ آزما کے دیکھ لیں کہ جب آپ کاروبار کے اندر جھوٹ بولیں گے، مال تو بک جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کاروبار یعنی جب انسان قسم کھاتا ہے تو مال بک جاتا ہے، لیکن اس پیسے سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتے ہیں۔ تو آپ اگر 10,000 بھی دن کے کمائیں تو جب جھوٹی قسم کھا کے آپ مال بیچیں گے تو یقیناً اس سے برکت ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا تھوڑا کمائیں، لیکن اس تھوڑے میں بھی اللہ رب العزت آپ کے لیے برکتیں پیدا فرما دے گا، لیکن اگر آپ جھوٹی قسم نہیں اٹھائیں گے۔ تو یہ چند بنیادی شرائط ہیں کہ مال حلال ہونا چاہیے، کاروبار آپ کا جائز ہونا چاہیے، آپ جو چیز بیچ رہے ہیں وہ اچھی اور عمدہ چیز بیچیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ خواہ مخواہ اس کے اندر دھوکہ، فراڈ یا جھوٹی قسم نہ اٹھائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے جو کاروبار ہے یا آپ کا جو بزنس ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا فرما دے گا۔ اور آخری چیز جو آپ نے پوچھی ہے کہ آپ کتنا پروفٹ رکھیں، تو دیکھیں اگر 1000 روپے کی آپ چیز خرید رہے ہیں تو مارکیٹ کے حساب سے بھی دیکھنا پڑے گا۔ اگر مارکیٹ والے وہی اصل چیز جو 1000 والی انہوں نے خریدی ہے وہ اگر 1200 1500 کی بیچ رہے ہیں اور کسٹمرز خرید رہے ہیں، تو مارکیٹ ریٹ کے مطابق آپ بھی اپنا ریٹ طے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو کاروبار آپ سٹارٹ کر رہے ہیں پہلے مارکیٹ میں وہ کاروبار موجود ہیں اور وہ لوگ گھٹیا چیز بیچ کر اس کے اوپر پروفٹ رکھ رہے ہیں، تو آپ اچھی اور عمدہ کوالٹی کی چیز رکھ کر آپ ایکسٹرا پیسے لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ چیز میری آزمائی ہوئی ہے کہ اگر آپ اچھی چیز مناسب فائدہ دے کر، یعنی آپ 1000 روپے کی عمدہ چیز خریدتے ہیں، وہ آپ 1200 1300 کی بیچتے ہیں، تو اگر آپ کے مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ کپڑے کا کاروبار شروع کرتے ہیں تو اگر 1000 روپے کا جوڑا آپ خریدتے ہیں 1200 1300 کا بیچتے ہیں، تو بجائے یعنی 10-20 جوڑے بیچنے کے کہ آپ 1000 روپے کے اوپر 1000 روپیہ پروفٹ رکھیں تو آپ سے شاید 10 جوڑے دن میں بکیں، لیکن اگر 200 یا 300 آپ پروفٹ رکھیں گے تو 50 سے بھی زیادہ یعنی 100 جوڑے ہو سکتا ہے آپ کے دن کے نکل جائیں، کیونکہ ہر شخص اسی دکان پر جاتا ہے کہ جہاں پر چیز بھی اچھی ملے اور ریٹ بھی کم ملے۔
تو یہ چیز جو ہے وہ کاروبار میں انتہائی ضروری ہے کہ آپ پروفٹ جو ہے وہ کوشش کریں مارکیٹ والوں سے کم رکھیں اور چیز اچھی بیچیں، تو سارے کے سارے کسٹمرز آپ کے پاس آئیں گے، کیونکہ چیز بھی اچھی ملے گی اور پھر ریٹ جو ہے وہ بھی مناسب ملے گا۔ تو یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا غریب مستحق شخص آتا ہے، یعنی کاروبار کے حوالے سے کوئی ایسا، تو آپ اس کی حالت دیکھ کر بھی آپ ریٹ لگا سکتے ہیں۔ کوئی اچھا کسٹمر آتا ہے، وہ آپ کو اچھا ریٹ دینے کے لیے تیار ہے، آپ مہنگے داموں بھی بیچ سکتے ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے ریٹ فکس نہیں کیا۔ لیکن کوئی غریب شخص آتا ہے، آپ اگر 1000 کی چیز عام کسٹمر کو 1500 1400 کی بیچ رہے ہیں، کوئی غریب آتا ہے تو اس کو 100 50 150 آپ کم کر دیں، تاکہ اللہ رب العزت کی آپ کے اوپر رحمت بھی ہو اور اس غریب کا بھی بھلا ہو جائے۔ تو جب آپ اس طرح دوسرے لوگوں کا احساس کرتے ہیں کاروبار کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ پسند آتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کے کاروبار میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ احساس ہے دوسروں لوگوں کے لیے، وہ جذبہ ہوتا ہے کہ جس کے بل بوتے پر انسان اپنے کاروبار کو بھی چلا سکتا ہے، اپنا ذریعہ معاش بھی اختیار کر سکتا ہے، اور اپنے رب کو بھی وہ راضی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے جان، آپ کی مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔